کی تیار تقدم ولدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اجر رسالت ادا کرنے کے مخصوص ایام یعنی ایام عزا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے رفقا اور ان کے صحابہ اور ان کے تمام اعزاء اور اقربا جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کی یاد تازہ کرنے کا ایک مرتبہ پھر عظیم الشان مرحلہ داخل ہوا چاہتا ہے۔ اور یہ محرم الحرام گزشتہ برسوں کے محرم الحرام سے مختلف ہے، اس لیے کہ حال ہی میں کرونا نام کی ایک وبا، ایک بیماری جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، وہ ابھی بھی متاثر کیے ہوئے ہے۔ حتمی طور پر بہت سارے ملکوں سے اور ہمارے ملک سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ خدا اس ذکر کے صدقے میں جس کے قائم کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج ہم اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک کی شریعتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یزید کہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ سب نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اس یزید کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی قبر کو چھوڑا، اپنی مادر گرامی کی قبر کو چھوڑا، اپنے بھائی مولا حسن علیہ السلام کی قبر کو چھوڑا، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ 10 دن کے شہزادہ علی اصغر کو 28 رجب کو ساتھ لے کر اور عازم سفر ہوئے، مختلف جگہوں پر منزلوں پر خطبے دیے۔ کربلا معلیٰ پہنچنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں خطبے دیے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھوا کر اور وہاں غازی سرکار سے خطبہ دلوایا اور طواف کرنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں کسی بڑے مشن کی خاطر گھر سے نکلا ہوں، اور وہ مشن آپ نے کربلا میں 2 محرم کو پہنچ کر اور 10 محرم کو شہادت دے کر پورا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنا نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کو بچایا، صرف نماز کو نہیں بچایا، صرف روزے کو نہیں بچایا، بلکہ عزتوں کو بچایا، حرمتوں کو بچایا۔ سر مولا حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کے تمام شعبوں کو بچایا۔ لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کرونا کی بیماری کے ہوتے ہوئے، وبا کے ہوتے ہوئے اس انداز سے عزاداری کریں کہ کسی حکومت کو، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، کسی صدر وزیر اعظم کو یہ کہنا نہ پڑے کہ محرم الحرام میں بے احتیاطی کی وجہ سے کرونا میں اضافہ ہوا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں جب عید الفطر کے موقع پر اور مویشیوں اور قربان گاہوں پر آزادی کی وجہ سے کچھ کرونا میں اضافہ ہوا، تو ان لوگوں پر گویا یہ بات آئی کہ جن لوگوں نے عید کی تیاریوں میں، عید الفطر کی تیاریوں میں احتیاط نہیں کی، ان کی وجہ سے کرونا بڑھا۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ایک مہذب قوم ہیں، ہم قانون کے رکھوالے ہیں۔ اسی قانون کو امام حسین علیہ السلام نے رائج کیا تھا کہ جو اللہ کا قانون ہے، نبی کا قانون ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو 4 چاند لگائیں اور اس کو پروان چڑھائیں۔ کرونا کے موقع پر ہم احتیاط کریں، SOPs کا خیال رکھیں، اپنی مجالس میں سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور تھوڑا سے فاصلے پر بیٹھیں تاکہ ہم پر الزام نہ آئے۔ رہا سوال یہ کہ اس گویا عزاداری کی ان عبادات کو روکنے کے لیے مختلف
تنظیمیں، مختلف ادارے، مختلف دہشت گرد لوگ، مختلف فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے مولوی جو ہیں وہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے جیسے کہ جلالی نے توہین کی اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور بہت سے شاطم ائمہ دنیا میں موجود ہیں، تو اسی کی ایک کڑی وہ بل کہ جو پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا اور فرقہ واریت کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہا تھا، یہ تو اللہ نے گورنر پنجاب کو عقل دی، اس نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور عجلت میں اس بل پر سائن نہیں کیے، اور بعد میں جب علماء کرام نے احتجاج بلند کیا تو ان کو سمجھ آئی کہ واقعی یہ جس نے بھی بل پیش کرنے کی کوشش کی وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 7 سلام موجود ہیں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، اور نبی فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو جب موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہے تو نبی اور علی پہ بھی سلام ہے۔ قرآن میں موجود ہے سلام علی یاسین، سلام ہو علی یاسین پر، یاسین حضور پاک کا نام ہے، اور آل سے مراد آل یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی آل مراد ہے، ان پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اگر بل میں یہ کہا جائے کہ سلام نہیں ہوگا علی اور اولاد علی پر تو اس کا مطلب ہے قرآن کی صریحاً مخالفت ہے، اور جس ملک میں قرآن کی مخالفت کا بل پاس ہو جائے وہ ملک اپنے نظریات سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، لہٰذا ہم تمام ذاکروں سے، تمام علماء اور خطبہ سے، واعظین سے گزارش کریں گے کہ اس بل کی مذمت میں علمی اور روحانی اعتبار سے مجالس میں اس کا ادب کے دائرے میں جواب بھی دیں اور محققانہ جواب دیں، اور ساتھ کے ساتھ عوام اشتعال میں نہ آئے بلکہ علم سے اور اپنے فضل سے دنیا والوں کو اس کا پیغام دے، تاکہ ہم صحیح معنی میں کربلا کے مشن کو آگے بڑھا سکیں، امن و امان کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کوئی انتظامیہ، کیونکہ اندرون سندھ، اندرون پنجاب میں چھوٹے چھوٹے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، انسپیکٹرز ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں، وہ ہماری مجالس کو روکنے اور پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ آپ اپنے بزرگ علماء سے، اپنے ان لوگوں سے کہ جو علاقے کے رہبر و رہنما ہیں ان سے رابطہ کریں، اور کسی جھگڑے فساد کی کیفیت میں نہ جائیں بلکہ اپنا حق منوائیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔